پرسوں ایک مشترکہ مشاورتی اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں کوئی 30-35 مسلم جماعتیں، سوشل آرگنائزیشن، سوشل جسٹس پہ کام کرنے والی آرگنائزیشن اور دینی ملی جماعتیں شریک تھیں، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری اور اس کو سخت سزا کے لیے تلنگانہ بند کا اعلان کیا جائے اور اس کے ساتھ یوم سیاہ بھی منایا جائے۔ تو تلنگانہ بند اور یوم سیاہ کی تاریخ 29 اکتوبر بروز منگل بند اور یوم سیاہ رہے گا۔ اس میں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ بند کے دن کوئی جلوس اور ریلی نہیں نکالی جائے گی، اور گزارش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے گھروں پر سیاہ پرچم لگائیں اور مارکیٹ آرگنائزیشنز سے بھی رابطے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ مختلف مارکیٹ آرگنائزیشنز اور پھر اضلاع سے بھی بات ہو رہی ہے، جس میں مختلف 2-3 اضلاع سے بات ہو چکی ہے آج صبح سے، اور کچھ مین مارکیٹ آرگنائزیشنز سے بھی گفتگو ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک باضابطہ میٹنگ بھی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں کوئی جلوس اور ریلی بند کے روز نہیں نکالی جائے گی۔ بند اور یوم سیاہ رہے گا۔ مسلمانوں سے یہ گزارش ہے، اور یہ مسلم بند رہے گا، اور ہم گزارش کر رہے ہیں مسلمانوں سے کہ کسی بھی غیر مسلم کی دکان کو جبراً بند نہ کرایا جائے، چاہے وہ 100 دکانوں کے درمیان بھی اگر کوئی غیر مسلم بیپار کرتا ہے تو اس سے سمجھیے کہ صاحب کوئی جبراً اس کی دکان بند نہ کی جائے۔ والنٹری اگر نان مسلم بند میں حصہ لیتے ہیں تو ان کا بڑا سمجھیے کہ ہم شکر گزار بھی ہیں اور استقبال بھی کریں گے، لیکن کوئی بھی غیر مسلم کی دکان کو جبراً بند نہیں کیا جائے گا۔ یہ سمجھیے کہ صاحب بات طے ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ احتجاج آخری احتجاج نہیں ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، کیونکہ ہمارا جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ اور جو مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف گرفتاری ہو بلکہ اس کو سخت سزا دی جائے۔ یہ سمجھیے کہ مطالبے کے تحت پہلے مرحلے میں یہ بند کا اعلان اور یوم سیاہ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اپنے اپنے مارکیٹس کے پاس کالے جھنڈے لگائے جائیں، اور اگر کالے جھنڈے آپ لگا رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن اگر سمجھیے کہ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ کوئی اس میں آپ سختی نہ کریں بلیک فلیگز پر، اگر ایڈمنسٹریشن بلیک فلیگ کو نکال لیتا ہے تو بھی آپ کو اس سلسلے میں کوئی مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے لیے منایا جا رہا ہے، تو اس میں تہذیب، تمدن اور مسلم اقدار، امن، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ یا کسی بھی قسم کی شرانگیزی کو برداشت نہ کریں۔ فوری آپ اتھارٹیز کو اگر کوئی شرانگیزی بھی کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں، آپ اتھارٹیز کو اس کی رپورٹ کر دیں۔ یہ بند میں جمعیت العلماء تلنگانہ
جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، جماعت اسلامی، یہ آرگنائزیشن بھی اس بند میں پارٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں موجود جماعتیں ہیں، تحریک مسلم شبان ہیں، MPJ ہے، وحدت اسلامی ہے، اور مہدوی سمجھے کہ کمیونٹی سے ہمارے مولانا نعمت اللہ صوفی صاحب ہیں، اسی طرح شیعہ آرگنائزیشنز، جعفریہ آرگنائزیشن اور شیعہ علماء کونسل کی بھی اس بند کو مکمل حمایت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے سماجی سمجھیے کہ جہدکار ہیں اور سوشل کام کرتے ہیں، وہ قریب 35 آرگنائزیشنز اس بند کی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھیے کہ امبریلا اس بند کے سلسلے میں بنایا گیا ہے۔ ایک بات اور واضح کر دوں کہ یہ بند کوئی ہندو کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے، یہ بند سمجھے کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، یہ بند سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی ہوئی، اس گستاخ کو سزا کے لیے ہے۔ ہمارا مطالبہ حکومت ہند سے ہے، ہمارا سمجھیے کہ صاحب کسی ہندو کمیونٹی کے خلاف یہ بند نہیں منایا جا رہا ہے۔ یہ بہت واضح ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی مذہب کے خلاف یہ اقدام ہے، یہ سمجھیے کہ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے، اور ہم تمام جو مذاہب کے ماننے والے ہیں ان سب کا احترام کرتے ہیں، ان سب کی عزت اور وقار اسلامک ویلیوز اور ٹیچنگ آف پروفٹ کے تحت ہم سمجھیے کہ کرتے ہیں۔ تو کسی بھی مذہب کے خلاف ہمارا یہ بند نہیں ہے، بلکہ یہ بند مکمل طور پر ایک مطالبے کے لیے ہے، اور ایک ایسا مطالبہ ہے جو پے در پہ مختلف اوقات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستقل گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور لوگ آزاد ہیں اس سلسلے میں، اور سمجھیے کہ حکومت تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہم ممبران پارلیمنٹ، جو پورے مسلم ممبران پارلیمنٹ ہے، ان سے بھی اس کنیکشن میں ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ہوم منسٹر آف سمجھیے کہ انڈیا سے ملاقات کریں اور ایک میمورنڈم دیں کہ صاحب اس کی گرفتاری سخت قوانین کے تحت کی جائے، اور ملک کے دستور و قانون کے تحت اس کو سخت سزا دینی چاہیے۔ اگر حکومت ان کی بات نہیں سنتی ہے تو پھر وہ اقدام کرتے ہوئے سمجھیے کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ یہ سمجھیے کہ ایک لمبا پروسیس ہے، یہ خالی ایک بند اور یوم سیاہ سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ اگر حل ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ آخری بات کہ جو زبان استعمال کی گئی، میں پرسوں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن یہ بات بہت اہم بات ہے کہ جو زبان استعمال کی گئی ہے اس سمجھے کہ گستاخی میں، وہ زبان مکے کے کفاران قریش بھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، جنہوں نے سمجھیے کہ لشکر لا کر مسلمانوں سے جنگیں کی ہیں، وہ بھی یہ زبان استعمال نہیں کرے جو زبان ہندوستان کی سرزمین پر گستاخ رسول نے استعمال کی ہے۔ تو یہ ناقابل سمجھیے قبول عمل ہے، اور اس کو ہم سطحی طور پر بالکل نہیں لیں گے۔ تو تلنگانہ سمجھیے کہ مکمل تلنگانہ مسلم بند رہے گا، کسی بھی ہندو کی دکان پر جبراً سمجھیے کہ بند نہیں کیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریشن سے بھی ہماری گزارش ہے کہ یہ بند پرامن رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی سمجھیے کہ آپ مداخلت نہ کریں۔ لائن آرڈر کے مسئلے کو ہم ٹوٹل سمجھیے کہ کنٹرول کر کے چلیں گے، اور جو گائیڈ لائن ہم علاقہ واری سطح پر بھی ایک مکمل گائیڈ لائن جاری کر رہے ہیں۔ بند کے روز
مسلمانوں سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ وہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور استغفر اللہ کا سمجھیے کہ محفلیں اپنی مساجد اپنے گھروں میں منعقد کریں اور اس سلسلے میں خصوصی دعائیں کریں۔ تو 29 اکتوبر کو بروز منگل بند رہے گا اور یہ بند شام میں 5 بجے تک رہے گا، اور تمام سمجھیے کہ مارکیٹ ایسوسیشن سے رابطہ بھی پیدا کیا جائے گا۔ اضلاع میں بھی یہ ڈائریکشن سمجھیے کہ دیے جا رہے ہیں، اضلاع کے جوائنٹ ایکشن کمیٹیز ہیں جو ہمارے ہمدرد ہیں، جو ہمارے سے رابطے میں ہیں، اور وہ سمجھیے کہ ان سے بھی رابطہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ پرسوں کی میٹنگ کے بعد جس میں ہم نے بند کا اعلان کیا تھا، الحمدللہ بہت پرجوش استقبال اس اعلان کا کیا گیا ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور سب نے کہا کہ وقت کی ضرورت تھی اور اس کو سمجھیے کہ اس بند میں وہ شامل رہیں گے۔ کوئی علاقائی سیاسی پارٹیوں کا بھی آپ کو ساتھ مل رہا ہے اس بند میں؟ دیکھیے، یہ مسئلہ عمومی طور پر سب کا ہے، اور جو دعوت نامہ مشاورتی اجلاس کا تھا اس میں ہم نے سب کو دعوت دی تھی اور سب کو دعوت دی تھی۔ اب جو آیا وہ آیا، یہ تو نصیب کی بات ہے، اور اس میں ہم سمجھیے کہ کسی پہ ماتم کرنے، کسی کو کرٹیسائز کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور باقی تو سب روز محشر ہم سوال کریں گے، ہم سب سے سوال کریں گے روز محشر، کیونکہ یہ مسئلہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یا جو سمجھیے کہ ہماری تائید کر رہے ہیں دوسرے علماء وغیرہ، ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا کوئی شخصی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ایمان چھن جاتا ہے، دین کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کے لیے کوئی زندگی باقی نہیں رہتی۔ تو انشاءاللہ جو سمجھیے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو سمجھیے کہ شریک نہیں ہوا ہے یا جو پیچھے سے سازشیں کرے گا، روز محشر انشاءاللہ ان کے دامن کو پکڑ کر سوال کروں گا۔ بہت واضح کہہ رہا ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ میں